مسلک رضا حق کی ہے صدا حشر تلک جا. ناقص طریقہ آتا ہے میں اس کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ مولانا مسعود سلمہ چونکہ ہمارے پاس پڑے ہیں، عالمیت انہوں نے ہمارے پاس کی ہے، جانے سمجھے بوجھے ہیں. یہ بھی جب سے انہوں نے مجھے بلانا شروع کیا ذکر فکر کرنے لگے ہیں، الحمدللہ ان کے قلب کی پوزیشن اچھی ہو رہی. اور میں ان کو مولانا عالمگیر ہیں، انہیں میں نے کتابیں بھی دی ہیں سلوک کی کہ ان کا مطالعہ کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. جو اہل ہوتے ہیں اگرچہ مکمل اہل نہ صحیح، لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ ان سے قوم کی خدمت ہو سکتی ہے. صوفیہ کا طریقہ خدمت خلق رہا. صوفیہ کسی سے بغض نہیں رکھتے تھے، صوفیہ کسی سے لڑتے نہیں تھے، صوفیہ کبھی تعاقب نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کا پیچھا نہیں کرتے تھے. صوفیہ کبھی کسی پہ لاٹھی نہیں اٹھاتے تھے، صوفیہ کبھی کسی کے پیچھے برائی نہیں کرتے تھے، صوفیہ چغلی نہیں کرتے تھے، صوفیہ ہمیشہ حق کو یاد دلاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. ان کی محفلیں ذکر حق سے گرم رہتی تھیں، اور جب وہ بولتے تھے تو حق ہی بولتے تھے اور حق ہی کی باتیں کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی محفلیں اکثر گناہوں سے پاک ہوتی تھیں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کے ولیوں کی علامت کیا ہے، دوستوں کی علامت کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم عام طور پر آج کل آپ درسگاہوں میں جائیے، علماء کی تقریروں میں، مجلسوں، نجی مجلسوں میں، کہ ان کی برائی، کہ ان کی برائی، کہ ان کے اندر کمی، کہ ان کے اندر کمی. آج کوئی کسی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. حسد بڑھتا جا رہا ہے، اقتدار کی حوث بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ صوفیہ تو ایسے تھے. ابھی میں پڑھ رہا تھا ترکی کی چھپی ہوئی کتاب جس میں سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ کے ارشادات نقل کیے، تو وہ حضرت خواجہ نقشبند رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مریدوں کی تمنا کرنا سب سے بڑا زہر قاتل ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے صوفیہ کا مزاج کیا آتا ہے، یعنی کوئی آدمی اپنے دل میں یہ تمنا کرے کہ لوگ ہم سے مرید ہوں. آج کل تو مرید کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے فریب کر رہے ہیں، بڑے بڑے داؤ کھیلے جا رہے ہیں، ایجنٹ لگائے جا رہے ہیں، باقاعدہ نذرانوں میں کمیشن چل گیا ہے کہ تم ہمارا چرچا کرو، اب جو ملے گا مرید ہوں گے ان سے نذرانہ ملے گا، اس میں اتنا تمہارا حصہ ہوگا. سب کو ایک دن قبر میں جانا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں کی تعلیمات آپ دیکھیے، فرماتے ہیں مریدوں کی تمنا سب سے بڑا زہر قاتل ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں سوائے خدا کے کوئی طلب نہ ہو. صوفیہ جب تک دنیا میں رہے امن رہا، صوفیہ جب تک دنیا میں رہے چین رہا، سکون رہا. ان کی بارگاہوں میں غمزدہ پہنچتے تھے تو قرار اور چین اور سکون لے کر کے آتے تھے. تڑپتے دلوں کو اسلامی بھائیوں وہاں سکون حاصل ہوتا تھا، روتی آنکھوں کو وہاں مسرت نصیب ہوتی تھی، غمزدوں کو اسلامی بھائیوں سرور اور کیف نصیب ہوتا تھا. اب بالکل سب ختم ہو گیا. ہر طرح کی ان میں اب ہم میں حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں. پیروں کی حلقہ بندیاں الگ ہیں، کہیں تحریکوں کی حلقہ بندیاں ہیں، کہیں مولویوں کی حلقہ بندیاں ہیں. اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگا کریں، جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کریں تو یہ ہمیشہ دل کے اندر حاضر رکھا کریں، یا اللہ جو راستہ تجھے پسند ہے، جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے، بس ہمیں اسی پہ چلا، جو اصل صحابہ کا راستہ. میرے دوستوں بزرگوں، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ رات زیادہ ہو گئی. اگر کسی صاحب کو کوئی حاجت ہو، پیشاب وغیرہ کہ اٹھنا چاہیں تو ابھی اٹھ جائیں. میری عادت زیادہ دیر بولنے کی نہیں ہے. بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تقریر کے دوران تو مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے.
اور پھر ذوق نہیں رہتا ہے۔ آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیہ۔ تو غرض کی میرا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں جہاں بھی لائق لوگ ہوتے ہیں میں ان کو اجازت دیتا ہوں، خلافت دیتا ہوں، لیکن نمازوں کی پابندی کی شرط کے ساتھ، اسلام پر عمل کی شرط کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ شرط لازمی ہوتی ہے۔ اور تہجد گزاری ایک اہم چیز ہے۔ وصیت کرتا ہوں کہ شب بیداری سے جو ملتا ہے وہ اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ مولانا مسعود کو بھی انشاءاللہ میں اجازت دوں گا تاکہ یہ دین کا صحیح معنی میں تصوف کا کام نہ کریں، کسی سے بغض نہ رکھیں، کسی سے کینہ نہ رکھیں، کسی سے عداوت نہ رکھیں، ہر سنی بھائی کا ساتھ دیں، کسی بھی ٹولی میں شامل نہ ہو، کسی بٹوارے میں شامل نہ ہو، سنیوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، رزاق اللہ ہے، اس پہ بھروسہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند واقعات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وہ سیرت کے واقعات ہوں گے اور ہمارے آپ کے لیے جن میں بہت بڑی عبرت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ فضائل بھی ان کے ہوں گے۔ میں حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے ابتدا کرتا ہوں جو قصیدہ نور میں ہے اور حضرت عثمان غنی کی شان میں ہے۔ نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور۔ یہ وہ عثمان غنی ہے، انبیاء کے بعد اور حضرت ابو بکر و عمر کے بعد ساری مخلوق سے افضل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک اور خود میرے نبی کی امت جو بھی قیامت تک ہوگی، نبیوں کے بعد اور حضرت ابو بکر عمر کے بعد اگر ساری کائنات میں سب سے افضل کوئی ذات ہے تو حضرت عثمان غنی کی، اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے نام سے جشن منایا، آج لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کتنا سنہرا باب ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اتنے فضائل ان کو بخشے، عشرہ مبشرہ خطبے میں آپ نام سنتے رہتے ہیں۔ چاروں خلفاء کے آتے ہیں، ان کے علاوہ 6 اور ہیں، 10 صحابہ جن کو حضور نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی، انہی میں حضرت عثمان بھی ہیں۔ یہ وہ عثمان ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو غنی بنایا۔ غنی مانے مالدار۔ صحابہ میں چند ایسے صحابہ تھے جن کو اغنیائے صحابہ کہتے ہیں، مالدار صحابہ، لیکن انہوں نے اپنی مالداری کا فائدہ خود اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، سبحان اللہ، انہوں نے اپنی مالداری سے اپنی بلڈنگیں نہیں بنائی، انہوں نے اپنی مالداری سے اپنی اولاد کو جو ہے اسلامی بھائیوں نہیں نوازا، انہوں نے اپنی مالداری سے عیاشیاں نہیں کی، انہوں نے اپنی مالداری سے اسلامی بھائیوں حرام کام نہیں کیے۔ مالداروں کو اگر مالداری کرنا سیکھنا ہے تو وہ عثمان غنی کو پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے مالدار کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم مال دیتے زیادہ لوگوں کو تو یہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ مال تکبر لاتا ہے۔ اکثر مالداروں کو آپ دیکھیے کہ ان کے دماغ اونچے ہو جاتے ہیں، غریبوں کو ان کے ذہن میں کوئی وقت نہیں رہتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر مالدار کو سوچنا چاہیے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ
اسے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس غریب کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے۔ آج غریب رشوتیں دیتے ہیں، آج غریب اسلامی بھائیوں اپنی بلڈنگوں میں وہ ٹائل، وہ فنیشنگ، وہ پردے، وہ چوکھٹیں اور دروازے لگاتے ہیں کہ جیسے شہنشاہوں کی بھی پہلے نہیں ہوتی تھی۔ لاکھوں روپے خالی مکانات کی فنیشنگ میں، لاکھوں روپے قیمتی دروازوں میں، کواڑوں میں لگا دیتے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں کل خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ ان کے بغل میں یتیم تڑپتے رہتے ہیں، ان کے بغل میں بیوائیں رہتی ہیں، ان کے بغل میں غریبوں کی جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس شادیوں کا انتظام نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مکانات میں، جھوپڑیوں میں وہ رہتے ہیں، لیکن کبھی مالدار یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بلکہ انہیں صرف فکر ہے تو اپنی بلڈنگوں کی فکر ہے، فکر ہے تو انہیں صرف اپنے کاروبار کی بڑھوتری کی فکر ہے۔ ایک کمپنی بن گئی تو دوسری کمپنی بنانے کی فکر ہے۔ لیکن قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے میں ایک میٹھا پانی، ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، بیر روما جس کو کہتے تھے۔ آپ جاگ رہے ہیں نا، جی سن رہے نا بات؟ دیکھو مسلمانوں، مالداری اللہ دے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال بھی اللہ دے۔ نفس مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال بہت ہی برا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شان آپ دیکھیے، اللہ نے مال دیا، ایک میٹھا کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما، ایک یہودی کا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ تالا ڈال کر کے چلا جاتا تھا تاکہ مسلمان پانی نہ بھر پائے، کوئی اور میٹھا پانی نہیں تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دے، دلاہو کا دلائی المسلمین، اس کا ڈول مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو، یعنی وہ خریدے اس نیت سے کہ اپنی ملکیت نہ جانے، بلکہ کنویں کو خرید کر کے آپ مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے جنت، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت۔ سبحان اللہ۔ من حفر بیر رومتا فلہ الجنہ، میرے نبی نے فرمایا کہ جو بیر روما کو، اس کا مطلب ہے حدیث کا مفہوم یہ کہ حدیث کی خرید دے، افرا کا لفظ ہے میں نے کھودنا ہوتا، مراد خریدنا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں 35,000 درہم دے کر کے اس یہودی سے کنواں خریدا اور سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر، جس میں پانی ہی پانی تھا، کبھی اس کا پانی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایک کنواں، اللہ اکبر، آپ خالی ایک کنویں کی اگر قدر و قیمت جانے تو عثمان غنی کے ثواب کو آپ جوڑ نہیں سکتے۔ بعض روایتیں تو ایسی ہیں کہ پیاس کے وقت اگر کوئی مومن بھائی کو ایک گلاس پانی پلا دے تو میرے نبی نے فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے گی، ایک گلاس پانی کی پلے۔ بخاری شریف کی حدیث سے آپ نے سنا ہوگا، ایک عورت زناکار فاحشہ، بعض روایت میں ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرد سفر پہ جا رہا تھا، اسے بھی پیاس لگی، اس نے دیکھا ایک کنواں ہے، ایک کتا کنویں کے قریب میں گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ کنواں جہاں ہوتے تھے، آج بھی ہینڈ پائپ وغیرہ ہوتے، پانی گرتا ہے تو مٹی آس پاس کی بھیگ جاتی ہے، تو وہ پانی سے بھیگی ہوئی مٹی کتا چاٹ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اس عورت کو ترس آیا اور اس نے بمشکل بڑی تکلیف سے پانی نکالا، دوپٹہ اپنا لیا، موزہ تھا چمڑے کا، باندھا، اس میں کنویں میں لٹکایا، جھک گئی، پانی بھر بھر کے کتے کے منہ میں ڈالا، کتے کو سیراب کر دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کی ساری حرام کاریوں کو بخش دیا۔ آپ دیکھیں تو سبحان اللہ، رحمت حق بہانہ می جو اس بہانہ می جو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟
النا فی البہائم اجر، کیا ہمارے لیے چوپاؤں کی خدمت کرنے میں بھی اجر ہے، جانوروں کی خدمت کرنے میں بھی اجر ہے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں، ہر ترجگر والی چیز میں اجر۔ یہ نبی رحمت کی رحمت تو دیکھیں کہ کتوں کے پانی پلانے پر نبی مغفرت بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو جو نبی کتوں کو اتنا بڑا خیال کرے، مقصد کیا بیان کرنے کا کہ تم کتوں کو بھی ظلم کی نگاہ سے نہ دیکھ، ان کو ظلم نہ کرو، ان کو اگر پیاسے ہو انہیں پانی پلاؤ، بھوکے ہو انہیں کھانا کھلاؤ۔ یہ کتا اگرچہ اس کا کھانا حرام ہے، اگرچہ اتنا بڑا نجس ہے کہ گھر میں آئے تو فرشتے نہیں آتے ہیں، لیکن اگر اس کی بھی خدمت کرو گے اللہ تمہیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، عثمان غنی نے تو مسلمانوں کے لیے پانی وقف کر دیا، جس سے لوگ نہاتے بھی تھے، گھر کے سارے لوگ پیتے تھے۔ کون پیتا تھا؟ آج کے جواری نہیں پیتے تھے، شرابی نہیں پیتے تھے، کبابی نہیں پیتے تھے، زناکار نہیں پیتے تھے، سود کھانے والے نہیں پیتے تھے، وہ صحابہ پیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کے بعد جن سے بڑھ کر کے مقدس جماعت نہ اس آسمان نے کبھی دیکھی نہ اس زمین نے کبھی دیکھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ قرآن جن کے خطبے پڑھ رہا ہے، قرآن جن کو وعدہ کر رہا ہے، کلن وعد اللہ الحسنی، سارے صحابہ کے لیے اللہ مژدہ سنا رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے وعدہ حسنہ کا کر دیا۔ قرآن نے دو قسمیں کی، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، خرچ کیا، جہاد کیا، ایک وہ جو بعد میں لائے ایمان اور خرچ کیا، جہاد کیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے سب کے لیے حسنہ، حسنہ منا جنت۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن نے اعلان کر دیا، کبھی کسی صحابی کو برا نہ کہنا، کبھی کسی صحابی میں عیب نہ لگانا۔ ارے یہ تو دیکھو یہ کس کے صحابہ ہیں، یہ کوئی اور نبی کے صحابہ نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں، یہ سید المرسلین کے صحابہ ہیں، یہ افضل الاولین والآخرین کے صحابہ ہیں، ان سے بڑھ کر کے کسی نبی کے صحابی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نہ کبھی کسی بھی صحابی کو برا نہ کہنا۔ دیکھتے ہیں فتنے پھیل رہے ہیں، کہیں امیر معاویہ کو برا کہا جا رہا ہے، کہیں کسی کو برا کہا جا رہا ہے، یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ امیر معاویہ حضور کے سگے سالے جنہوں نے وحی لکھی، امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے 2 سال آقا علیہ السلام کی صحبت اٹھائی، امیر معاویہ نے اسلام کا بڑا کام کیا۔ آج سنی کہلانے والے امیر معاویہ کو برا کہہ رہے ہیں، انہوں نے شرف صحابیت کو نہیں سمجھا۔ حضور کے صحابی ہونا، حضور کی صحبت پانا، علماء فرماتے ہیں اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ بڑا سے بڑا ولی امت کا ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ آج کیسے وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں پہ امیر معاویہ کی برائیاں نہیں، بات تو ایسے ہو گئے ہیں گمراہ جو سمجھے آپ گالیاں تک نعوذ باللہ دینے لگے۔ یہ ضلالتیں کس سے پھیل رہی ہیں؟ پڑھے لکھوں سے پھیل رہی ہیں، جاہلوں سے نہیں پھیل رہی ہیں، ان پڑھوں سے نہیں پھیل رہی ہیں۔ عوام کو بانٹنے والے علماء سو ہیں، عوام کو ٹولیوں میں بکھیرنے والے علماء سو ہیں، عوام میں فتنے پیدا کرنے والے علماء سو ہیں، عوام میں اسلامی بھائیوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آج کے علماء و مشائخ ہیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی تو بہت بڑی چیز ہے، سارے صحابہ کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی نے 35,000، اس زمانے کا اندازہ آپ لگائیے، 35,000 درہم، جبکہ جو لوگ بوڑھے بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج سے 50 سال 40 سال پہلے 10 روپے کی کتنی بڑی قیمت تھی۔ 4 آنے 8 آنے کی چیزیں خریدتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا۔ اس زمانے میں عثمان غنی نے اسلامی بھائیوں 35,000 درہم دے کر کے بیر روما کو خریدا۔ سبحان اللہ۔ کتنوں نے پانی پیا ہوگا؟ صحابیات نے پانی پیا، صحابہ نے پانی پیا، خلفائے راشدین تینوں نے پانی پیا، ازواج مطہرات نے پانی پیا، عشرہ مبشرہ نے پانی پیا، بیعت رضوان والوں نے پانی پیا، ہر صحابی نے پانی پیا، تابعین نے پانی پیا، حج کرنے والوں نے سبحان اللہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ خدمت ایسی ہے جو لاکھوں خدمتوں پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عثمان غنی ہے۔ آپ کی بات ہمارا خیال سمجھ میں آ گئی ہو؟ جی۔
ایک گلاس پانی پلانے پر پیاسے کو مغفرت کی بشارت تھی۔ اس کنویں سے عثمان غنی نے کتنوں کو سیراب کیا، کوئی انتہا نہیں۔ اللہ نے کام ان سے لیا۔ جوانوں بزرگوں دیکھا آپ نے عثمان غنی دولت، آپ ایک طرف جانتے ہیں، آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ایک طرف جانتے ہیں آپ، میرے استاد واقعہ سناتے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا یا رسول اللہ میری جوان بیٹی ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ کچھ ہمیں عطا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے کیا فرمایا؟ عثمان کو بات، یہ وہ عثمان غنی ہے اس وقت ایمان لائے، اور کس کی وجہ سے ایمان لائے؟ حضرت ابو بکر